بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکا تاجدار مدینہ، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا تھا، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ تو آؤ قرآن سے ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں۔ کس بدلے پر؟ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والا اور مومن بیچنے والے ہیں، اور مومن کی جان و مال بکنے والا مال، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے حضور سراپا کرم ہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سودے کے وکیل اعظم ہیں، اور وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مالوں کو بھی دیکھ لے اور قیمت کو بھی دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو بھی دیکھا اور ان کی جان و مال کا مشاہدہ بھی فرما لیا، آؤ اب جنت کو بھی دیکھ لو، آؤ اب جنت کو بھی دیکھ لو جو اس کی قیمت ہے، اور خریدنے والے اپنے رب کو بھی دیکھ لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میراث شریف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ خود بلا رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محبوب آؤ جنت کو بھی دیکھ لو، اور اس کی قیمت کیا ہے، اب جنت کو بھی دیکھ لو جو اس کی قیمت ہے، اور خریدنے والے اپنے رب کو بھی دیکھ لو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ دوسری حکمت، ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول علیہ السلام تشریف لائے، سب کا کلمہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر یہ شہادت یعنی گواہی سنی ہوئی تھی، کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، اور شہادت کی انتہا گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہوتی ہے، اسی لیے ضروری تھا کوئی نبی اس شان کا ہو جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پر شہادت مکمل ہو جائے، پھر قیامت تک نہ کسی اور نبی کے آنے کی حاجت رہے اور نہ شہادت کی ضرورت باقی رہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث شریف عطا فرمایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کو بھی دیکھ لیں اور خدا تعالیٰ کو بھی دیکھ لیں، اور دیکھ کر پھر گواہی دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکار نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے گواہی مکمل ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، شہادت پوری ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میراث شریف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ دیکھنے والے کون؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تو زمین و آسمان میں ایک طویل بحث اور مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ مجھ میں شجر حجر چرند پرندے ہیں، اور میرے دامن میں رنگ برنگے پھول ہیں جو میری زینت ہیں۔ آسمان نے جواب دیا اے زمین، مجھ میں چاند سورج ستارے لوح و قلم عرش و کرسی ہیں۔ زمین نے کہا مجھ پر
بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہے، جس کی زیارت انبیاء و اولیاء اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ میں بیت المعمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا اے زمین مجھ میں جنت ہے، تو زمین نے مسکرا کر خوشی میں ڈوب کر اپنا سر اونچا کیا اور آسمانوں کو مخاطب کر کے کہا اے زمین سن، اگر تجھ میں جنت ہے تو مالک جنت عرش کی زینت محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ زمین مسکرا کر آسمان سے کہہ رہی ہے اگر تجھ میں جنت ہے تو جنت کا مالک مجھ میں جمایا ہوا ہے، مجھ میں جلوہ فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سن کر آسمان نے اعتراف کرتے ہوئے سر جھکا دیا اور بارگاہ مولا میں عرض کرتی ہے مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا تاکہ وہ اپنے قدم رحمت سے نواز کر شرف یاب فرمائیں، تاکہ زمین کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہم بچ سکیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں سے گزرے، گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا قبول فرمایا، آپ کو معراج شریف عطا کی۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، کتنی پیاری بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی بدولت زمین آسمان سے فخر کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور زمین آسمان سے بول رہی ہے اے آسمان سن، جنت تجھ میں ہے لیکن مالک جنت مجھ میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جو حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو مٹی سٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی، وہ مٹی جو حضور علیہ السلام کی روض اقدس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے سٹی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، چوتھی حکمت، ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کا زمانہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ سائنس اپنے عروج کے شباب پر ہے۔ دن کا اجالا ہو کہ رات کا اندھیرا، گاؤں کا گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر کا شہر، ہر کوچے و بازار میں سائنس کا کمان نظر آ رہا ہے۔ ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں سائنس نے بنائی ہے کہ اسے دیکھ کر عقل حیران و پریشان ہے۔ سائنس نے بنایا کہ راکٹ جو منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر جا کر واپس بھی آ جاتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ ہے ہم چاند پر گئے، پھر وہاں سے مٹی لے کر واپس بھی آ گئے۔ اب اس سائنس کے زمانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے سائنس دانوں کے کمالات کا بھی جواب ہو، اور قیامت تک آنے والے تمام سائنس دانوں کا بھی جواب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، تاکہ چاند پر جانے کا دعویٰ کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو بھی گرد راہ بنا کر اور ساتوں آسمان کو بھی اپنا زینہ بنا کر عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے، پھر لامکہ حاضر ہوئے اور آن کی آن میں واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی جو گرا تھا بہ رہا تھا۔ سائنس کے کمال والے یہ دیکھ کر حیران ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک آنے والے سائنسداں حیران رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو پہنچایا ہے وہاں تک سائنسدانوں کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ چاند پہ جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہاں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کا سفر آج تک عقل بھی حیران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے کہاں تک بلایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پانچویں حکمت، انا اعطینا کل کوثر، زمین سے آسمان تک
فرش سے عرش تک کل عالم کا قبضہ و اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازے پر اور جنت کے پتا پتا اور ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا خالق یعنی پیدا کرنے والا خدا تعالی ہے، اور تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا جس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کل عالم کا مالک بنایا ہے، تو شب معراج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سیر کرا کر مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ آیت معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ بیان کیا گیا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ سفر نامے میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے کیا، سفر کہاں تک کیا، سفر رات میں ہوا یا دن میں، سفر کتنی دیر میں کیا، سفر کس لیے کیا، یہ 7 باتیں سفر نامے میں ہوا کرتی ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تکریم کے ساتھ ان 7 چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ سفر نمبر 1، سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان نے کرایا۔ کس نے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرایا۔ سفر کس نے کیا؟ نمبر 2، سفر کس نے کیا؟ فرمایا اس کے عبد خاص یعنی خاص بندے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ، تیسری بات، سفر کہاں سے کیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ سفر کہاں تک کیا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ 5واں، سفر کس وقت ہوا؟ فرمایا اسرا، راتوں رات لے گیا۔ سبحان اللہ۔ 6ٹھی بات، سفر کتنی دیر میں ہوا؟ فرمایا لیلن، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ 7ویں بات، سفر کس لیے کرایا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حضور علیہ السلام کا سفر نامہ ہے۔ یہاں نکتے کی بات ہے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کامیابی کا سفر اگر باپ کرا رہا ہے تو بیٹا بیان کرتا ہے، پیر و مرشد سفر کرتا ہے تو خلیفہ یا مرید بیان کرتا ہے، استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد بیان کرتا ہے، اسی طرح بادشاہ سفر کرتا ہے تو وزیر بیان کرتا ہے۔ مگر اس سفر معراج میں ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا کیا کہنا کہ سفر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بیان سبحان یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معجزہ عطا نہیں کیا، بلکہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنایا۔ ہر نبی علیہ السلام کو کمال عطا کیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا کمال بنایا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جتنے معجزات و کمالات دیے گئے، وہ سارے معجزات اور کمالات بلکہ اس سے کئی زیادہ
ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا عطا کیے گئے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو سلام کی، لیکن مانے گا وہی جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن کی بات ہے کہ آسمان رشد و ہدایت کے چاند تارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں بیٹھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان و عظمت کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ غلاموں کے درمیان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ۔ چوتھے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تم لوگوں نے سچ کہا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مگر غور سے سن لو، الا وانا حبیب اللہ، غور سے سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حبیب ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے مراتب و درجات کے مطابق معراج کی دولت سے سرفراز کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یگانہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب خود بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔